مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ وقت آنے پر سہیل آفریدی کے عشق کا بھوت خود عمران اتاریں گے. اس سے پہلے سہیل آفریدی نے اپنی تقریر میں کہا کہ میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو، نہ شریف. میں محنت سے وزیر اعلیٰ بنا ہوں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا، مڈل کلاس کا نمائندہ ہوں. دیکھو، سہیل آفریدی نے جو کچھ کہا کہ میرے نام کے ساتھ نہ بھٹو، نہ زرداری، نہ شریف، اور میں محنت سے، اور یہ وہ مڈل کلاس کا 100% درست ہے. اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اب چلتے ہیں خواجہ سعد رفیق کی طرف. خواجہ سعد رفیق خود نون لیگ کی سیاست کا ڈسا ہوا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، کیا خواجہ سعد رفیق جیسا بندہ کوالیفائی نہیں کرتا تھا کہ ایک آدھ بار وہ بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا؟ جانداری سے بتاؤ. انہوں اپنے رشتے داراں تو علاوہ نظر ہی کوئی نہیں آتا. بیٹی آ گئی، بھتیجا آ گیا، بھرا آ گیا، آپ آ گیا، فلانا ٹمکانا، یہی ہوتا ہے نا. تو مجھے بتاؤ، وہ تو خود ڈسا ہوا ہے. سعد رفیق جیسا کمپیٹنٹ آدمی، ایک سیریس پولیٹیکل ورکر، رفیق شہید کا بیٹا پنجاب کی وزارت اعلیٰ اگر ڈیزرو نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ وہ اپنا تجربہ ہے اس بندے کا جو وہ بول رہا ہے. اور ایک بات ہے جو مجھے اچھی لگی کہ پرائم منسٹر نے وزیر اعلیٰ کو دل پہ پتھر رکھ کے چاہے کیا ہو، ان کو اچھا جیسچر تھا، مبارکباد دی. اور سہیل آفریدی کا خوبصورت ترین جملہ جو مجھے لگا ہے کہ میں پہلے پاکستانی، پھر پختون، اور سب سے آخر میں قبائلی. سبحان اللہ، ایکسلنٹ. جی، وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان سے پاکستان پر حملہ ہندوستان کی شے پر ہوا، مجبوراً منہ توڑ جواب دیا ہے، وقت گزاری کے لیے سیز فائر قبول نہیں. افغان حکام کو اپنی شرائط پر بات چیت کا پیغام دے دیا، گیند ان کے کورٹ میں ہے. ہم چاہتے ہیں فتنۃ الخوارج کا خاتمہ ہو، افغان سرزمین دہشت گردوں کے استعمال میں نہ آئے. اس کے علاوہ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر بھی پابندی ہے. دیکھو، ہمارے ہاں ہر چیز میں چونکہ ملاوٹ ہے، اس لیے ہماری تاریخ میں بھی ملاوٹ ہے. یہ کرتے کیا رہے ہیں؟ ہسٹری اٹھا کے دیکھو. ہیروز فلانا. میں کہتا پہلی بات تو یہ برادر بند کرو. گھروں میں برادر نہیں ہوتے. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جو بڑے بڑے بزنس گروپس تھے، وہ باپ مرا بھائیوں میں ختم. وہ کئی نام ہیں، سیگل سے شروع کر کے سروس تک آ جاؤ، مجھے نہیں پتا، لیکن اٹھا کے دیکھ لو. اچھا، ان کی تو اوقات کوئی نہیں. امبانی سے دیکھ لو انڈیا کی، تو صحیح معنوں میں ہیوی ویٹس ہیں یہ فائنینشیل ورلڈ کے. ان کے درمیان، بھائیوں کے درمیان سپلٹ. یہ شریکہ ہوتا کیا ہے؟ آپ میرا شریکہ نہیں ہو سکتے. جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں یہ میرا شریکہ نہیں ہو. شریک وہ ہوتا ہے، شریکہ وہ ہوتا ہے جو باپ کی جائیداد اور ماں کے دودھ میں شریک رہا ہو. یہ برودر بند کرو. اپنی پوری تاریخ میں، پوری تاریخ کی بات کر رہا ہوں، ایک ٹرم بتاؤ مجھے چند سال پہ مشتمل جس میں برادرہڈ ہو. اقتدار کسی کا برادر، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا. ہم اپنی قوم کو غلط ٹیکے لگاتے ہیں، اور پھر جب سر پہ پڑتی ہے تو سمجھ نہیں آتا. قرآنک وزڈم یہ کہتی ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. ہمارا جو حکمران طبقہ ہے یہ سودا بیچتا ہے. کل پھر اگر کسی وجہ سے، حالات کے جبر کی وجہ سے انہیں اگر دانش مندانہ فیصلہ کرنا پڑے تو ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے، چونکہ لوگوں کو یہ خود پوائزن کر چکے ہوتے ہیں. تو یہ باتیں بند کرو. برادر، مغلیہ میں برادر، آٹومنز میں برادر، اس سے پہلے برادر. ہوش کرو. برادر. اچھا، باقی جو افغانز کا دیکھو، پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے اچھے کالم نگار ہیں اظہار الحق، ہی از اے فارمر بیوروکریٹ. سنو، یہ میں کئی بار سنا بھی چکا ہوں آپ ہی کے پروگرام میں. وہ کیا لکھتا ہے وہ بندہ؟ اظہار الحق پڑھا لکھا آدمی ہے.
اہل پنجاب کو آج تک وہ محاورہ یاد ہے، کھادا پیتا لاہدہ تے باقی احمد شاہدہ. یہ اب میں اظہار الحق کی سطریں پڑھ رہا ہوں کالم کی جو شائع ہو چکا ہے. ان کا واحد پیشہ قتل و غارت اور لوٹ مار تھا. غزنوی سے لے کے ابدالی تک لوٹ مار کر کے یہاں سے لاکھوں اونٹوں پہ لوٹ کا سامان لاد کر لے جاتے رہے. احمد شاہ ابدالی نے 8 بار پنجاب کو لوٹا. آخر میں اس کے چہرے کو کوڑ یا گینگرین قسم کی بیماری لگ گئی. اس بیماری نے اس کی ناک کو کھا لیا. ناک کی جگہ ایک مصنوعی چیز لگائی گئی جس میں ہیرا جڑا تھا. جس حساب سے وہ اپنی فوج کو بڑھاتا گیا، سلطنت پھیلاتا گیا، بیماری بھی اسی حساب سے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس کا دماغ، سینہ اور گلا اس کی لپیٹ میں آ گئے اور ایک عبرت ناک موت. یہ صوفی شاعر نے لکھا ہے بھائی، میں نے نہیں لکھا. اور جو لکھ رہا ہے یہ میری طرح ہی از آلسو اے ریزنیبلی گڈ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. اس کی کوئی بات چیلنج کرو. یہ کالم شائع ہوا ہے، چھپا ہے. یہی باتیں میں رو رہا ہوں کب سے. یہ برادر بند، مائنڈ یور اون بزنس. جو بندہ دیکھو بات سنو، کسی باپ کی چند کروڑ کی جائیداد ہو، کتوں کی طرح سگے بھائی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، بہنوں کے حق کھا جاتے ہیں. یہ برادر، ہم بہت کچھ غلط بیچ رہے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں نہ دوا خالص ہے نہ غذا خالص ہے، اسی طرح ہماری تاریخ بھی خالص نہیں ہے. جھوٹ پڑھاتے ہیں ہمیں، جھوٹ بولتے ہیں. میں تو لائل پور والے لفظ مجھے بے چین کر دیتا ہے جب کوئی فیصل آباد کہتا ہے بھائی کنگ فیصل کے آپ مشہور ہو تو کہ نیا شہر خوبصورت بناؤ. مر گیا سر جیمز لوئل، تاریخ ہی بدل دی. ایویں ایک کلارک صاحب بیٹھا ہوتا ہے، کاغذ لکھا بس وہ شہر بنا. ایک دستخط کر کے کیا تم نے توپ چلانی ہے. لیکن بہرحال چلیں. پنجاب پولیس نے ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی کے گھر پر چھاپے کے دوران ملکی اور غیر ملکی کرنسی، طلائی زیورات، قیمتی گھڑیاں، پرائز بانڈ اور دیگر قیمتی سامان برآمد کیا ہے. پولیس کے مطابق کروڑوں روپے نقد اور زیورات برآمد کر لیے. 14 کروڑ 44 لاکھ کی پاکستانی کرنسی برآمد ہوئی. غیر ملکی کرنسی میں 50,000 کی بھارتی کرنسی بھی شامل ہے. 6 کروڑ 34 لاکھ سے زائد مالیت کا سونا بھی برآمد. دیکھو بات سنو، اس کے 2 3 4 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو قبروں پہ، وہ کسی ہندو نے تانا دیا تھا، پرانی بات ہے، کہ ہم کھڑے بتوں کو پوچھتے ہیں، یہ پڑے بتوں کو پوچھتے ہیں. یہ بڑا مشہور جملہ ہے، مجھے بندہ یاد نہیں آ رہا. ہم تو قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ تو زندہ لوگ ہیں. عامل بابا، صوفی، بزرگ، شاعر، ولی ہاتھ چومتے ہیں، سجدے کرنے سے باز نہیں آتے. تو ان کے پاس اگر یہ 14 کروڑ کی ویسے اوقات کیا ہے آج کل کے، غیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تو 14 ارب کی بات کرو. یہ ہیں، یہ ہوتا ہے. دیکھو ایک تو یہ پہلو ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ چڑھاوے ہو سکتے ہیں، وہ منت منی، وہ فلانا کیتا کو تعویذ گنڈا، یہ وہ. ہمارے یہاں عامل بابے چھپتے رہے. اب تو ہمارے ہاں سنڈے میگزینز ختم ہو گئے، ان کے تو آخری 5 7 8 صفحات ہوتے ہی عامل بابے، بنگالی بابا، فلانا بابا، ٹمکانا بابا. اچھا یہ اگر نکل آیا تو کون سی قیامت آ گئی. دوسری طرف اس کیس میں جو ڈی آئی جی ہے فیصل کامران، بہت کریڈیبل، عمدہ ترین ساکھ کا آدمی ہے. لوگوں کی کھربوں کی جائیدادیں ہیں باہر، اور پورا پاکستان جانتا ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو با اختیار ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، یا جو بیرون ملک جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہاں جب جاتا ہوں وہ کہتے ہیں آئیں آپ کو دکھا، اور میں کہ لعنت پیش، میں دیکھ کے کی کرنا. سو اس لیے بس ٹھیک ہے، یہ پارٹ آف دا گیم ہے. یہی کچھ ہوتا ہے یہاں، ٹیٹیاں میٹیاں، یہ وہ سارا کچھ چلتا ہے اس ملک میں. کوئی خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے.